حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں۔ سمجھو مال میں برکت ہوتی ہے، تو یوں کھانے پینے کے بعد برتن کو چھوڑ دیں گے تو یوں ایک بے برکتی کا سبب بھی ہے، اور دوسرے اس میں بھی چوہے لوٹیں گے تو چھپکلیاں لوٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کیڑے مکوڑے اپنے جراثیم جو ہے اس میں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے وہ دھو کر برتن ڈھانک کر رکھا جائے تاکہ کاکروچ اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی اس میں نہ جا سکیں، اس طرح ڈھانک لیا جائے۔ اب مکڑی کے جالے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری یعنی غربت، فقر و تنگ دستی کا باعث یعنی سبب ہے۔ فتح رضویہ جلد پہلی جو ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، علماء میں مشہور ہے کہ اپنے دامن آنچل سے بدن نہ پوچھنا چاہیے، سے منہ وغیرہ پوچھتے ہیں، اور رد المحتار میں فرمایا دامن سے ہاتھ منہ پوچھنا بھول پیدا کرتا ہے، یعنی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا بچا دیا جائے اور ضائع کر دیا جائے تو بے برکتی آتی ہے، کھانا واقعی بچا کر ضائع کر دیا جائے تو سیدھی سیدھی بے برکتی سامنے ہی ہے نا۔ کہ اگر آپ نہ پھینکتے تو اتنا مال آپ کا ضائع ہونے سے بچ جاتا تو یہ برکت ہوتا، یہ تو ہے بے برکتی۔ ہر گناہ بے برکتی لائے گا، نحوست لائے گا، ذلت لائے گا، اور نیکی عزت لائے گی، برکت لائے گی۔ اگر پانی کھڑے کھڑے پیا جائے تو بے برکتی آتی ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، منع کیا گیا حدیث پاک میں، اگر کھڑے کھڑے کوئی پی بھی لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کہہ کر کے نکال دے اس کو، نہیں یہ ایک ڈانٹ ہے، زجر ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے بندہ پانی پیے۔ اگر کھڑے کھڑے پیا اس کو گناہ تو نہیں کہا جائے گا کہ گناہ ہے، سنت ترک ہوئی۔ الا آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پیئیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، کھڑے کھڑے پینا آب زمزم، اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ کھڑے کھڑے کھانا کھایا جائے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اگر دانتوں سے ناخن کو کاٹا جائے تو بے برکتی آتی ہے، دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مکروہ ہیں، اور اس میں مرض برس معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ کوڑ کا خطرہ ہے۔ جن جادو اور مختلف بلاؤں سے حفاظت سے ہوگی انشاءاللہ، جو پڑھنے کا عادی ہوگا۔ کبھی نیند میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ دبا دیتا ہے، وہ گلا گھونٹ رہا ہے، کبھی کچھ عجیب عجیب سا نظر بھی آتا ہے، اس طرح کے پھر کبھی نیند چڑھ جاتی ہے۔ ایک قصہ ہے کو نیند نہیں آتی تھی، تو پھر میں نے اس کو یہ ورد بتایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار پڑھتے تھے۔ سوتے وقت آیت الکرسی تو پڑھنی ہے، ساتھ میں ایک اور سنت بھی ہے، حصار ہے، بہت مضبوط ہے۔ جن جادو اور مختلف بلاؤں سے حفاظت اس سے ہوگی انشاءاللہ، جو پڑھنے کا عادی ہوگا۔ کبھی نیند میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ دبا دیتا ہے، وہ گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی یوں ہلا کر جگا دیتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، کبھی کچھ عجیب عجیب سا نظر بھی آتا ہے، اس طرح کے پھر کبھی نیند چڑھ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصار پڑھتے تھے، دشمنوں سے حفاظت، قاتل سے حفاظت، لٹیرے سے، ڈاکو سے، انشاءاللہ جانوروں کے حملے سے، کتوں سے، سانپ سے، بچھو سے، انشاءاللہ ہر مصیبت سے حفاظت ہوگی۔ 5-6 منٹ کا عمل ہے، بعضوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو کم وقت میں پڑھ لیں گے، لیکن ایک پڑھنا درست ہے، اصل یوں یہ جیسے یوں ہاتھ کر لیں، دونوں ہاتھ پھیلا لیں، درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پڑھیں قل هو اللہ احد پوری صورت، پھر بسم اللہ پوری پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق یہ پوری صورت، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورت، یہ پڑھ کے دم کرنے، اور آگے سے یہ ہاتھ پھیرنا شروع کریں، پھیرتے پھیرتے جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچ سکے، یہ پورا پاؤں، یہ مطلب پاؤں کی پشت تک یہ سارا ہاتھ پہنچائے، جتنا ہو سکے کوئی جگہ ہاتھ پہنچنے سے رہ نہ جائے،
یہ کرنا ہے عمل 3 بار اسی طرح، ایک بار پڑھ کے کیا، پھر دوبارہ اسی طرح پڑھ کے کریں. یہ 5-6 منٹ کا عمل ہے. اللہ کرے گا اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے، اب سکون سے نیند بھی آئے گی آپ کو، اور انشاءاللہ مطلب کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. ایک تعداد ہے جن کو کچھ نہ کچھ بعض اوقات چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بیچارے بابا جیوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک کا عمل ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ یہ حصار کیا کرتے تھے. اب لفظ روزانہ حدیث میں یا نہیں ہے، مگر یہ حصار کرتے تھے. اور یہ اپنا شجرہ ہے، شجرہ قادریہ رضویہ، اس میں بھی یہ